یعنی کہ خواہش یہ ہے کہ بچہ اگر 8 کلاس تک پہنچ جائے تو حافظ بن جائے، گریجویشن تک بچہ اگر پہنچ جائے تو عالم دین بن جائے، تو بچہ اگر ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا تو ساتھ میں یہ کہے گا کہ نہیں ہم ایک عالم دین بھی ہیں۔ ایک ایسا نظام تعلیم ہوگا جو ہر طبقے کے لیے مفید ہوگا، مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اور خصوصیت کے ساتھ نئے جدید انداز کا تعلیمی نظام ہوگا۔ سب سے پہلے تو سید احمد کبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ تعلیم کا معیار شروع کیا الحمدللہ جس کی قوم کو اس وقت ضرورت ہے۔ 10 کٹھا زمین جو حاصل کی گئی ہے اس سرزمین پر کھڑے ہو کر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس زمین کی چوہدی جسے ہم لوگ یہاں کہتے ہیں اس کو دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ اور لوگوں سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہمارا قدم بقدم ساتھ دیں، دامن سخن درہم ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیں، تاکہ جو ہم پروجیکٹ لے کر کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد ہم تیار کر دیں۔ تو دنیاوی تعلیم ہوگی لیکن اس طرح سے ہوگی کہ بچے اور بچیوں کی تربیت اور اس کی پرسنالٹی جو ڈیولپ کی جائے گی وہ ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ پر توجہ ہوگی، جو اجتماعی اور مجموعی انداز سے کہ وہ اس دنیا میں تعلیم حاصل کرے لیکن ملک اور قوم کے لیے ایک بہتر شہری بھی بنے۔ 11,000 اسکوائر فٹ پہ زمین لی ہے۔ یہ زمین بہت ہی پرکشش، بہت ہی شاندار لوکیشن پہ یہ زمین ہے، محل وقوع بہت ہی عمدہ ہے، اور پھر اس کے جو پلان ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ بڑی خوشی ہو رہی مجھے یہ سارے پلان دیکھ کر، تیار ہو گئی جی اس کا پورا ڈیزائن دیکھ کر، اس کا بلو پرنٹ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ دس وڈ ناٹ بی اونلی دا مدرسہ پروجیکٹ، دس وڈ بی دا مدرسہ اینڈ اسکول پروجیکٹ۔ اب جاگنے کا وقت ہے، کام کرنے کا وقت ہے۔ ہم صرف پلان دے سکتے ہیں، ہم صرف جو ہے ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پر قوم کے جو سرمایہ دار ہیں، قوم کے جو ذمہ داران ہیں، جو جیسے جڑ سکتے ہیں الحمدللہ ان کو آنا چاہیے، اور جلد از جلد میں چاہتا ہوں یہ زمین نہ رہے بلکہ جلد از جلد اس پر بہترین عمارت قائم ہو جائے۔ سواگت ہے آپ کا دوستو KDB لائیو میں۔ دوستو اکثر سبھی کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ آخر مسلمان اتنے پچھڑے کیوں ہیں، مسلمانوں کی حالات اتنی خراب کیوں ہیں؟ تو اس کا ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے اسکشا یا شکشا کا نہ ہونا۔ بہت سارے مسلم بچے اپنے گھر کے کنڈیشن اور بھی بہت سارے کنڈیشن کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو تھوڑی بہت پڑھائی کر کے اپنے کام دھندا میں لگ جاتے ہیں کیونکہ آرتھک استھتی سدھارنا بھی ہے ان کو۔ لیکن پھر بھی اس بیچ کچھ ایسے بچے ہیں جو کہ مدرسہ میں پڑھائی کرتے ہیں اور وہ دنیاوی تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ بچپن سے جوانی تک مدرسہ میں پڑھائی کر کے وہ مدرسہ اور دینی تعلیم کی اچھی خاصی جانکاری حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بھی آگے چل کر کے روزگار کے معاملے پر پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ جی ہاں، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، وقت بدلا ہے، تو اس لیے تو شکشا کا بھی استر اب بدل رہا ہے، کیونکہ اب ہمیں اپنے مسلم بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو مدرسہ میں پڑھائی کروا لیتے ہیں، لیکن آگے چل کر کے ہمیں روزگار کے مسئلے پر پریشانی ہوتی ہے اور ہمیں روزگار نہیں مل پاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے روزگار کرنا بہت ضروری ہے، اور روزگار ہمیں دینی تعلیم سے تو ملتی ہے لیکن اس حساب سے نہیں مل پاتی ہے جس حساب سے ہم لوگوں کی جن سنکھیا ہے۔ تو اسی لیے وہ ایک لمیٹیڈ سیٹ ہوتی ہے، جیسے اگر ہم مدرسہ میں پڑھائی کرتے ہیں تو ہمیں مدرسہ سے ریلیٹڈ ہی جاب ملے گی، تو مدرسہ سے جاب وہ ایک لمیٹیڈ سیٹ ہوتی ہے، تو اس لمیٹیڈ سیٹ میں ہم سب سروائیو نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اب زمانے کے ساتھ چلنا ہے۔ زمانے کے ساتھ چلتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کریں؟ کون سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر جا کر کے ہم یہ سارا چیز حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو بتا دوں کہ ایسے بہت سے تعلیمی ادارہ ہے جہاں سے آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کشن گنج میں بھی اس طریقے کا ادارہ کھل رہا ہے۔ جہاں میرے ہاتھ میں جو آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں، بینر دیکھ رہے ہیں، یہ بینر ہے النور نیشنل انسٹیٹیوٹ کا، جو کہ اب کشن گنج میں بھی النور نیشنل انسٹیٹیوٹ ادارہ کھل رہا ہے، اور اس ادارے میں دینی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، یعنی کہ آپ کے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی ملے گی اور دینی تعلیم بھی ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کے بچے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ادارہ ابھی بن کر کے تیار نہیں ہوا ہے۔ اس ادارے کو بنانے کے لیے زمین چہنت کر لی گئی ہے، اب بس اس کو نرمان کرنا باقی ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی تیار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ جو بینر ہے، پوسٹر ہے، یہ ڈیزائن ہے۔ سیم اسی طریقے کا یہ ادارہ قائم ہوگا، اور اس ڈیزائن کے تحت یہ ادارہ بنے گا جس میں دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم بچے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے آپ کے سپورٹ کی، کیونکہ کوئی بھی بڑے ادارہ کو قائم کرنے کے لیے اکیلے
पॉसिबल होना मुश्किल है, तो इसीलिए आपको भी इसमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है और आप आगे हैं और इसको सपोर्ट करें। आपको बता दूं कि इस अल नूर नेशनल इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर स्कैनर है, आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर को स्कैन करेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको सपोर्ट करके आप इस इदारा को कायम करने में अपना हिस्सा ज़रूर दें और अपनी भागीदारी निभाएं। ये इदारा अगर कामयाब हो जाता है तो हमारे ही बच्चे, हमारी ही लड़के लड़कियां दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकते हैं। इस इदारे का जो सरसंघ चालक है, हम उससे भी बातचीत करेंगे और जो जहां पर ये इदारा बनेगा वहां ग्राउंड में जाकर भी हम बातचीत किए हैं और उस ग्राउंड को भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए विस्तार से, इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। हजरत फुरकान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर आए हैं मुआयना करने के लिए ग्राउंड में। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का हज़ार हज़ार शुक्र और एहसान है कि उसने अल फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने इस इलाके की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए एक तालीमी इदारा अन-नूर नेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से कायम करने का इरादा किया, जो उसी ट्रस्ट अल फुरकान ट्रस्ट के मातहत होगा। और हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है, पहले तो प्रोग्राम में जो सेमिनार की शक्ल में और कन्वेंशन की शक्ल में मुनक़िद हुआ, जहां स्पीकर्स ने बहुत अच्छे अच्छे अनावीन पर तालीम की अहमियत और उसकी ज़रूरत पर तवज्जो दिलाई। दूसरी खुशी, अन-नूर नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए जो हासिल की गई ज़मीन 10 कट्ठा ज़मीन जो हासिल की गई है, उस सरज़मीन पर खड़े होकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उस सब ज़मीन की चौहद्दी जिसे हम लोग यहाँ कहते हैं, उसको देखकर बड़ी मशर्रत हो रही है। और उस पर जो इदारा बनेगा उसका एक ब्लूप्रिंट और मैप भी तैयार है, तो उसको देखकर भी बहुत मसरत हुई। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस अल फुरकान एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जुमला ज़िम्मेदारान को और उनकी कोशिशों को कामयाब करे और ये इदारा जल्द से जल्द बनकर इस इलाके की लोगों की, कौम और मुल्क और मिलत की जो तालीमी ज़रूरत है उसको पूरा करने में ये लोग अपना मौसर किरदार अदा करें। साथ ही साथ इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं तमाम उन खैर खाहों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस इदारे की तक को बनाने में और इसको कायम करने में उनसे जिस तरह का भी ताउन हो सके वो अपना ताउन भी पेश करते रहें और दामे दिरमे सुखने कदमे जिस तरह से मदद करें वो मदद भी कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रकम अगर न भी दें तो छोटी छोटी रकम से भी आप इनका ताउन कर सकते हैं। जैसे अभी मालूम हुआ कि 1 स्क्वायर फीट के लिए 2000 रुपये लगते हैं, तो 2000 रुपये हम ऐसी ही ऐश और मसरत को हासिल करने के लिए जहाँ गवा देते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस अपनी आमदनी से कुछ रकम हर माह फ़िक्स करके इस इदारे का ताउन करें। 2-2 हज़ार से, 1-1 हज़ार से और 500-500 रुपये से या 100-100 रुपये से जो हो सके हस्बे हैसियत ताउन करते रहें। याद रखें कि यही वो चीज़ है जो आखिरत में हमारे काम आएगी और खिदमत खल्क का जो सिला मिलना है इंशाअल्लाह आखिरत में हम सबको मिलेगा। तो खिदमत खल्क के जज्बे के साथ इस इदारे की तहरीक से हम जुड़ें और इनका दस्तो बाजू बने और इनका ताउन जिस तरह से भी हो वो ताउन करें। हजरत यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाएगी, दुनियावी तालीम की, दीनी तालीम की, अगर जानकारी हो तो इसके बारे में बताइए। जैसे हम लोगों ने कन्वेंशन में हमारे स्पीकर्स ने कहा कि ये वो तालीम होगी जो तालीम हम लोग उसको आजकल दीन और दुनिया में तफरीक कर दिए हुए हैं, ये नहीं होगी, बल्कि अरबी में एक लफ्ज़ बोला जाता है इल्म नाफ़े, अंग्रेज़ी में आप कह सकते हैं कि बेनिफिशियल नॉलेज। एनी नॉलेज दैट हैज़ बेनिफिट फॉर ह्यूमैनिटी दैट विल बी इम्पार्टेड हियर। तो उसी तालीम को यहाँ दिया जाएगा जिससे इंसानियत का भला हो। और आपने ब्रोशर भी देखा होगा कि इसका नाम इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है, जहाँ तालीम अंग्रेज़ी ज़रिए ज़बान से दी जाएगी। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस तालीम में दुनिया को छोड़ा नहीं गया है, लेकिन दुनिया को कुरान में भी है कि वला तनसा नसीबका मिनद दुनिया, कि दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है उसे मत भूलो। तो दुनियावी तालीम होगी, लेकिन इस तरह से होगी कि बच्चे और बच्चियों की तरबियत और उसकी पर्सनालिटी जो डेवलप की जाएगी वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर तवज्जो होगी, जो इज्तिमाई और मजमूई अंदाज से कि वो इस दुनिया में
تعلیم حاصل کرے لیکن ملک اور قوم کے لیے ایک بہتر شہری بھی بنے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرے وہیں اخلاقیات کی، ایتھکس اور مورل کی بھی تعلیم حاصل کرے، مذہب اور عقیدے کی بھی تعلیم حاصل کرے، اور اس کے اعتبار سے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے جو ایک ہولسٹک پرسنالٹی ہو، ایک مجموعی پرسنالٹی ہو. حضرت یہاں پر بہت دور دور سے چل کر کے حضرت آئے ہوئے ہیں، تھوڑا حضرت کے تعارف میں آپ کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ڈاکٹر مولانا سید منظر اسلام اظہری ہیں جو تقریباً 20 سالوں سے امریکہ میں رہتے ہیں. علم حدیث، تفسیر، انگریزی زبان، ادب، یہ سب میں نے کافی عبور حاصل ہے، اور وہ کل ہی یہاں تشریف لائے ہیں انڈیا، اور سید احمد کبیر صاحب کی دعوت پر وہ تشریف لائے. ان کو مختلف زبانوں میں عبور اور مہارت تامہ حاصل ہے. وہاں برسوں سے مذہب، ملت، قوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی محبت اور وہ آئے ہیں. اور الفرقان ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے ماتحت جو النور نیشنل انسٹیٹیوٹ قائم ہونے والا ہے، وہ جو پلاٹ خریدا گیا ہے، تو آج ہم لوگ اس پلاٹ پر ہیں. میں مولانا سید منظر اسلام اظہری سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار یہاں کریں. حضرت آپ امریکہ سے چل کر کے کشن گنج جیسے چھوٹے علاقے میں پر آئے ہیں، تو اس کے دکھتا ہے کہ آپ اس شکشا کے پرتی کتنا جاگرک ہیں، اور چل کر کے اس ایریا میں آئے ہیں جو کہ یہاں پر شکشا کے پرتی کافی زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں، چاہے شکشا ہو یا پھر روزگار کے معاملے پر ہو. کیا کہنا چاہیں گے حضرت اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ اینڈ جزاک اللہ خیرن فار انوائٹنگ می. میں انڈیا آنے کا پلان کر تو رہا تھا، مگر مجھے مولانا سید احمد کبیر مدد ذلہ العالی، ان سے میرا رابطہ ہوا اور ان کی خواہش ہوئی کہ ہم ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت، الفرقان ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت ایک ادارہ قائم ہونے جا رہا. تو ہماری گزارش ہوگی، خواہش ہوگی کہ آپ تشریف لائیے. تو ظاہر ہے، اور انہوں نے پھر اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ ایک ایسا نظام تعلیم ہوگا جو ہر طبقے کے لیے مفید ہوگا، مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اور خصوصیت کے ساتھ نئے جدید انداز کا تعلیمی نظام ہوگا. تو آپ تشریف لائیے. جب میں نے یہ سنا تو بالکل ویلکم کیا میں نے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. گرچہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہوں گی، مگر میں انشاءاللہ آپ کے یہاں آؤں گا، اور میں نے ٹائم دیا اور میں حاضر ہوا یہاں. میں یہاں پہنچ کر بہت ہی مسرت ہو رہی ہے مجھے، اور بہت خوش ہو رہا ہوں دیکھ کر جو ان کا انتظام تھا، پروگرام جو آرگنائز کیا انہوں نے، کانفرنس کا اور سیمینار کا جو پروگرام آرگنائز کیا، جو علماء کرام کو انہوں نے دعوت دی. یہ لگتا ہے کہ شروع سے ہی، ابتدا سے ہی یہ اپنی منزل کو پانے کے قریب ہے. ابھی شروع کر رہے ہیں یہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد یہ اپنی منزل کو پا لیں گے، کیونکہ جو انداز ہے، جو پلان ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ ایسا ہی طریقہ کار ہونا چاہیے، منفرد انداز ہونا چاہیے. جلد سے جلوس، بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. چند لوگوں کو بلائیں، چند تھاٹ فل لوگ ہوں، تھاٹ کے پروسیس کریں، اور پھر وہ اپنی بات کو آگے لے کر چلیں. پھر یہاں میں پہنچ کر پلاٹ پہ دیکھ رہا ہوں انہوں نے تقریباً 11,000 اسکوائر فٹ پہ زمین لی ہے. یہ زمین بہت ہی پرکشش، بہت ہی شاندار لوکیشن پہ یہ زمین ہے. محل وقوع بہت ہی عمدہ ہے، اور پھر اس کے جو پلان ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں. بڑی خوشی ہو رہی مجھے یہ سارے پلان دیکھ کر. تیار ہو گئی جی، اس کا پورا ڈیزائن دیکھ کر، اس کا بلو پرنٹ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس پروگرام کو بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. اور ساتھ ساتھ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جو بھی سننے والے حضرات ہیں، I just wanted to tell you all, the brothers and sisters, whoever are listening to me, that this project is amazing project. So whoever is listening to me, I would request to you all that you must contribute to this project. This would not be only the madrasa project, this would be the madrasa and school project, or you can say this would be a traditional and modern projects. So traditional and modernity both would be combined in this educational system and this educational system. So I would request all you, the brothers and sisters, whoever and wherever you all are listening or watching to me or observing, I would say you all please contribute
and please help Maulana Sayyid Kabir Ahmed Kabir Madazillahu al-Ali. تو یہ بہت ہی زبردست بات ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ یہ علماء کرام ڈاکٹر سجاد دیکھ رہے ہیں, علامہ مبشر صاحب دیکھ رہے ہیں, اور جو ان کے رفقا ہیں, بڑی اچھی ٹیم ہے. سب سے اہم بات ہوتی ہے آپ کی ٹیم کتنی شاندار ہے. بہت بڑے پگڑی, بہت بڑے ہیوی اسکالرس نہیں آپ کو جسم کے اعتبار سے نظر آئیں گے, بٹ تھاٹ کے اعتبار سے اچھی ٹیم انہوں نے اکٹھا کر رکھی ہے. اور آج ضرورت ہے مسلم تھنک ٹینک کی. تو آپ جو یہ ٹیم دیکھ رہے ہیں, یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسلم تھنک ٹینک ہیں. تھنک ٹینک کا مطلب ہوتا ہے کریٹیو تھاٹس ان کے پاس ہیں, اور یہ سب ان کی مدد کر رہے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اس کو لیڈ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. راشد بھائی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس یونیورسٹی کے بارے میں, کیونکہ ہمارے کشن گنج جیسا پچھڑا علاقے میں اس طرح کی یونیورسٹی کی سخت ضرورت تھی, جو کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم ہوگی اور بھی دینی بھی تعلیم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشن گنج تقریباً اس علاقے میں میرا 10 سال سے نعت خوانی کے لیے آنا ہے, لیکن اس مرتبہ جب آیا ہوں تو خوشی کا میری کوئی ٹھکانہ نہیں ہے الحمدللہ. اور وہ اس لیے خوشی کئی معنی سے ہے. سب سے پہلے تو سید احمد کبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہ تعلیم کا معیار شروع کیا الحمدللہ جس کی قوم کو اس وقت ضرورت ہے الحمدللہ. اور دوسری خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ الحمدللہ یہ میرے ساتھی بھی ہیں, دوست بھی ہیں. جامعۃ الرضا سے ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے. تو اب تک آنا ہوتا تھا صرف جلسے کے لیے, نعت خوانی کے لیے, لیکن ابھی آپ یہ جو پورا دیکھ رہے ہیں, یہ جو انہوں نے پلاٹ خریدا ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین جو ہے دینی عصری ادارہ قائم ہوگا, جس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے علاقے کو فائدہ ملنے والا ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ, کیونکہ میں اس کو پریکٹیکلی کر رہا ہوں. میں اپنے بریلی شریف کے پاس میں ہمارا قصبہ فتح گنج ہے, وہاں پر بھی الحمدللہ لڑکیوں کے کالج کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. تو میں تو پریکٹیکلی اس چیز کو کر ہی رہا ہوں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنے ضروری ہے. تو خاص کر سیمانچل کے لوگ ہوں, پورے ہندوستان کے لوگ ہوں, جہاں سے بھی لوگ سن رہے ہیں, وہ سمجھیے کہ ہم لوگ جو مہم چلائے ہیں, جو ایک سسٹم ہم لوگوں نے شروع کیا, نوجوان علماء میں جو اویئرنیس, جو ایک جاگرکتا دیکھنے کو مل رہی ہے الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو اب جاگنے کا وقت ہے, کام کرنے کا وقت ہے. ہم صرف پلان دے سکتے ہیں, ہم صرف جو ہے ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں, لیکن اس پلیٹ فارم پر قوم کے جو سرمایہ دار ہیں, قوم کے جو ذمہ داران ہیں, جو جیسے جڑ سکتے ہیں الحمدللہ, ان کو آنا چاہیے. اب یہاں پر انہوں نے شروع کیا ہے, زمین خریدی جا چکی ہے, اور جو نقشہ ہے وہ نقشہ دیجیے ذرا مجھے دکھائیے. یہ آپ دیکھیے الحمدللہ اس کا نقشہ بھی ہو گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ساری چیزیں ہیں. سید صاحب سے رابطہ کریے, اور جلد از جلد میں چاہتا ہوں یہ زمین نہ رہے, بلکہ جلد از جلد اس پر بہترین عمارت قائم ہو جائے. اور یہ سب علماء اکرام سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے. آج بڑے عظیم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ ان سب کی عمر میں برکت دے, اور اس کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. آپ سب سلامت رہیں, خوش رہیں, شاد و آباد رہیں. ٹھیک ہے سید صاحب. حضرت, کہا جاتا ہے کہ آپ کے دوارا جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے, یہ فرسٹ سٹیج آپ قدم اٹھا لیے ہیں, اور آگے چل کر کے انشاءاللہ ضرور سفلتا ملے گی. اور یہاں کے لوگوں سے آپ کیا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے سندیش دینا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کافی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہماری یہ سوچ, ہماری جو ٹیم ہے جو لگی ہوئی ہے, جو ہمارے جو خاص ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, پروفیسر لوگ اور بھی موجود ہیں, ان لوگوں کو جب ہم نے یہ پیغام دیا کہ الفرقان ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام النور نیشنل انسٹیٹیوٹ کا قیام کرنا ہے, تاکہ اس میں دنیاوی دینی دونوں تعلیم ایک ساتھ ہو. تو ہمارے ڈاکٹر امتیاز صاحب ہیں, اور یہ ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں, اور مہتاب بھائی ہیں, دیگر لوگ ہیں. ان لوگوں سے یہی خواہش ہے, اور لوگوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ہمارا قدم بقدم ساتھ دیں, دامن سخن درہم ہر طریقے سے ہمارا ساتھ دیں, تاکہ جو ہم پروجیکٹ لے کر کے آئے ہیں اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد ہم تیار کر دیں, تاکہ ایک ایجوکیشن جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ جلد سے جلد ہم پھیلا سکیں. حضرت, ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ شکشا سے جڑے ہوئے بہت بڑا قدم اٹھائے ہیں, جو کہ ہمارے علاقے کے لوگ شکشا سے کافی ابھی بھی بہت دور ہیں ادر علاقے کے مقابلے.
ये शिक्षा के यहाँ के लोगों को शिक्षा के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो आपसे जुड़े, क्योंकि खुद से अकेले कदम तो उठा लिया गया है लेकिन जब तक नहीं आसपास के लोगों के का सपोर्ट मिलेगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती मेरे हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि हमारा एक सेंटर अल-फुरक़ान एजुकेशन सेंटर मज़ार चौक में चल रहा है, जहाँ बच्चे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 60 से 65 बच्चे बच्चियाँ हैं, वहाँ आकर के हमारे आलिम दीन भी हैं, वो पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है एक आलिमा भी वहाँ मौजूद है, जो बच्चियाँ हैं और जो बड़ी लड़कियाँ हैं उनको आलिमा पढ़ाती हैं। वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हर सिस्टम है वहाँ मज़ार चौक में। और जो सेंटर हमारा चल रहा है, अब तो हम कुछ दिन कबल एक ऐसा किए हैं कि 12 बच्चे ला रहे हैं, दिन में 8 बजे आते हैं और शाम में मगरिब के बाद जाते हैं। इससे पहले आप जुड़े हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा वो सिलसिला शुरू है। तो यहाँ हमने सोचा कि एक बड़े पैमाने में एक आला तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए, तो उसमें हमने ये कदम उठाया। तो हज़रत ये दुनियावी और दीनी तालीम कैसी होगी? बच्चों को किन किन बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जाएगी? छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, क्लास बाई क्लास? अगर हाँ, क्लास बाई क्लास ये होगा कि हम जैसे एक क्लास में है दीनी सब्जेक्ट एक डाल दिया जाएगा, यानी कि ख्वाहिश ये है कि बच्चा अगर 8 क्लास तक पहुँच जाए तो हाफिज़ बन जाए, ग्रेजुएशन तक बच्चा अगर पहुँच जाए तो आलिम दीन बन जाए। तो बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा तो साथ में ये कहेगा कि नहीं हम एक आलिम दीन भी हैं। तो ये फ़ख्र होना चाहिए कि हर मुसलमान को, कि ये कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया के साथ दीन को भी लेकर के चले। जब दीन होगा तो आप चाहे यूरोप में रहेंगे तो आपकी हिफाजत होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।